إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ما غریبہ یک نگاہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبی من بعدہ سیدنا و مولانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وأزواجه وعطرته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقد مسنون کی انتہائی پربہار و زی وقار تقریب سعید کے موقع پر ایک شام ہم سب کے آقاؤں کے نام اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور منبر نور پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار مشائخ کرام علماء ذوی الاحترام شعراء ذوی الاحتشام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر کم سے کم آج تو سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر غوث الثقلین کے لیے
اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام، اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قابل مبارکباد اس تقریب سعید کے میزبان، میرے بھی میزبان، مخیر قوم، محب گرامی جناب نیاز صاحب، جن کی انتہائی نیاز مندانہ دعوت پر یہ فقیر اشرفی و گدائے جیلانی سید محمد نورانی الاشرفی الجیلانی حاضر ہے۔ برادر مکرم پیر طریقت گل گلزار اشرفیت حضرت علامہ سید محی الدین اشرف ناظم اعلیٰ دارالعلوم فیاضیہ جلوہ افروز ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ برادر طریقت محب گرامی شہزادہ والا شان حضرت الحاج معین الدین اشرفی صاحب قبلہ شہزادہ حضور مفتی اعظم راجستھان، وہ بھی جلوہ افروز ہیں۔ مفتی میوات حضرت مفتی اسحاق صاحب قبلہ، وہ بھی جلوہ افروز ہیں۔ دیگر علماء کرام، میرا یقین کہہ رہا ہے کہ آج سارے علماء، سارے مشائخ کے دلوں کی دھڑکن پوری محبت کے ساتھ نیاز بھائی کو دعا دے رہی ہوگی۔ یہ خوبصورت پہل، ایک خوبصورت چیز خوبصورت موقع پہ انہوں نے پیش کی۔ علماء نے اور یہاں کے ارباب حل و عقد نے پچھلے کئی دنوں سے ہماری رسومات میں جو منکرات و بدعات کی کثرت ہے، اس کا قلعہ قمع کرنے کے لیے کمر بستہ ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈھول تاشے نگاڑے اور اس طرح کی تمام خرافات سے ہمیں نجات ملی۔ لیکن آج اتنی عظیم الشان شادی میں بھی ایسی سادگی اور ایسا اسلامی اور روحانی ماحول دیکھ کر میں بالکل حق بجانب ہوں یہ کہنے کے کہ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ لو ہوتا ہے کیا۔ میں صمیم قلب سے تمام جودھپور کے اہل سنت کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی دیتا ہوں کہ مولا کریم کم سے کم اس تقریب نکاح کو تمام بدعت و منکرات کی آلودگی سے جو ہے ہمیں پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ یہ کوئی روایتی جلسہ ہے آج، اور نہ مجھے کوئی روایتی خطاب کرنا ہے۔ یہ تو محبت تھی اہل خانہ کی، جن کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہوا۔ ایک نعت پاک سے سلسلے کا آغاز کرتا ہوں، اور اسی کے بعد انشاءاللہ جیسا آپ سنیں گے اللہ نے چاہا تو ویسے ہی میں سناؤں گا۔ یہ بالکل تازہ ترین نعت پاک ابھی میں نے اسٹیج پر صرف ایک جگہ پڑھی ہے، اور ایک ایسے موقع پر لکھنے کی کوشش کی ہے کہ جب پورے معاشرے میں فاسٹ ٹریک نعت پڑھنے کا ایک رواج پھیل چکا ہے۔ 15-20 سال کے اندر جو نعت خوانی کا مزاج و معیار بدلا ہے، آج سب اسی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ میں نے آج سے 25-30 سال پہلے جس لب و لہجے کی شاعری پاکستان میں ہوتی تھی، اسی کی عکاسی کرتے ہوئے بڑی سنجیدہ طرز میں، سنجیدہ زمین پر، انتہائی سنجیدہ بحر میں ایک سنجیدہ کلام لکھنے کی کوشش کی، اور دل کے کسی حصے کو اگر کوئی شعر چھو جائے تو محبت سے دعا دیجیے گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت و رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاجی صاحب کلام کی تازگی کا اندازہ یہاں سے لگائے کہ یہ فلائٹ کا ٹکٹ تھا، اور فلائٹ میں جب میں پہنچا تو میرے جیب میں کوئی کاغذ نہیں تھا، اسی ٹکٹ پہ پوری شاعری کر. واہ 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 واہ. توجہ کے ساتھ دیکھیے. خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے. یہ میں چیخوں گا نہیں، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھائیے اور سر ہلائیے. اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے، نہیں تو چپ چاپ بیٹھ کے سنیے گا. خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے. خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے. خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے. خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے. کہ نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے. کہ نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے. خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے. گناہگار کو جنت میں لے کے جانا ہو. گناہگار کو جنت میں لے کے جانا ہو. ارے خدا نے اس کی اجازت تمہیں کو دی ہوئی ہے. خدا نے نعرہ رسالت فیضان مختوم شاہ سملہ حضور تاج العلماء. خدا نے اس کی اجازت تمہیں کو دی ہوئی ہے. خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے. اور اس شعر علماء کرام کی خاص توجہ کہ خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرم. خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرم. نگاہ ان کی شفاعت پہ بس ٹکی ہوئی ہے. نگاہ ان کی شفاعت پہ بس ٹکی ہوئی ہے. جہنم پر جب بھی شعرا نے کچھ کہا تو جلانے کا تصور پیش کیا کہ جہنم جلاتی ہے جہنمیوں کو، اور بے شک جہنمیوں کو جلائے گی. لیکن میں نے ایک نیا لہجہ، نئی بات کہنے کی کوشش کی ہے اور جہنم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ مجھے تو کیسے جلائے، مجھے تو کیسے سنبھالے گیا
آتش دوزخ مجھے تو کیسے سنبھالے گیا آتش دوزخ کہ درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کتنی آسانی سے کہنے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے سمجھ میں آئے کہ میں ان کی ذات کے بارے میں کیا کہوں لوگوں، جو رہے میں ان کی ذات کے بارے میں کیا کہوں لوگوں، ارے بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کے پردے میں جو چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی شعر سنیے گا، علماء کی خاص توجہ اگر پسند آ جائے تو مجھے یہ احساس بھی دلائیے گا کہ ہاں پسند آیا، تاکہ میں آپ تک یہ شعر پوری ایمانداری سے پہنچا سکوں۔ حاصل کلام شعر ہے کہ بروز حشر حقیقت کھلے گی باتوں کی، بروز حشر حقیقت کھلے گی باتوں کی، ارے خدا نے آپ سے جولا مقام کی ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاہ سنہ حضور تاج العلماء، خدا نے آپ سے جولا مقام کی ہوئی ہے۔ اور حاضری کی بات ہے، آئیے ہم سب بالکل اسی صمیم قلبی اور اسی محبت کے ساتھ، اسی عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں بارگاہ رسالت میں۔ شعر پہنچا رہا ہوں کہ نفس کو روک، نفس یعنی سانس، نفس کو روک ذرا دھڑکنوں پہ قابو رکھ، نفس کو روک ذرا دھڑکنوں پہ قابو رکھ، ارے تیری حضور کے روضے پہ حاضری ہوئی ہے، تیری حضور کے روضے پہ حاضری ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا بڑا سنجیدہ کلام ہے، اب اس پہ اگر آپ بولیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ اس ہندی ماحول میں بھی اردو کی لاج رکھتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، شعر دیکھیے گا کہ میں ہاتھ جوڑے ہوئے کہہ رہا ہوں آقا سے، میں ہاتھ جوڑے ہوئے کہہ رہا ہوں آقا سے، کیا کہ ہر ایک نعت میری آپ نے سنی ہوئی ہے، ہر ایک نعت میری سبحان اللہ سبحان اللہ سنی ہوئی ہے۔ ایک شعر رہ گیا تھا، ترتیب کے اعتبار سے اسے اوپر ہونا تھا، لیکن بڑی خاص بات پوری حدیث کی ترجمانی کی ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ خدا نے
خدا نے نور سے اپنے بنا یا جس کا نور، خدا نے نور سے اپنے بنا یا جس کا نور، ارے یہ کائنات اسی نور سے بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات اسی نور سے بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ بھڑک اٹھی تھی اچانک جو رخصتی کے بعد، جو لوگ لوٹتے ہیں ان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کی ترجمانی کی ہے کہ بھڑک اٹھی تھی اچانک جو رخصتی کے بعد، ارے وہ آگ سینے میں اب تک میرے لگی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء۔ سبحان اللہ۔ آگ سینے میں اب تک میرے لگی ہوئی ہے۔ اور یہ آخری شعر بالکل منقبتی رنگ کا ہے کہ عجیب شان سے سوئے ہیں وہ شب ہجرت، عجیب شان سے سوئے ہیں وہ شب ہجرت، کہ علی کی جا کی ضمانت نبی نے لی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بستی بستی گلی گلی، علی 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 علی۔ سبحان اللہ۔ علی کی جا کی ضمانت نبی نے لی ہوئی ہے، علی کی جا کی ضمانت۔ ایک شعر میرا مرید ہے، بہت اچھی نعت بھی پڑھتا ہے لکھتا بھی ہے، عزیز القدر سید فاضل اشرفی۔ جب یہ کلام میں نے انہیں دکھایا سنایا تو ایک شعر انہوں نے اپنے طور پہ کہا کہ حضرت یہ شعر میرا ہے۔ میں وہ چاہ رہا ہوں کہ وہ شعر بھی سن لیں تاکہ مرید کی مراد بھی پوری ہو جائے۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں تیری انکساریوں کا نصاب۔ مفتی صاحب دیکھیے گا، میں پڑھ رہا ہوں تیری انکساریوں کا نصاب، ارے میری کتاب انا طاق پہ دھری ہوئی ہے، میری کتاب انا طاق پہ دھری ہوئی ہے۔ اب آئیے دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں۔ اور دراصل یہ مصرع آیا تھا پاکستان سے، تو میں نے اس مصرعے کو اس پر بجائے مطلع میں یا بیچ میں کہیں گرہ لگانے کے میں نے مقطع میں گرہ لگائی ہے، اور ایسی گرہ لگ گئی مخدومی کرم سے کہ یہی شعر حاصل کلام ہو گیا۔ شعر دیکھیے گا بطور خاص کہ میں پل سے رات سے کیوں وجد میں نہ گزروں نور، میں پل سے رات سے کیوں وجد میں نہ گزروں نور، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی
لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، سب کے لیے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی۔ ایک اور اس میں کہا تھا میں نے، کس میں سر اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں جانب خلد، میں سر اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں جانب خلد، کیوں؟ کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ۔ اب جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی حسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مخصوص جلسہ ہے، اسی لیے کچھ مخصوص باتیں جو لوگ مجھے سنتے آ رہے ہیں، میرے چر پریچت لہجے کو پکڑ چکے ہیں، میں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ قرآن مقدس کے 27ویں پارے سورہ ذاریات شریف کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد والا شان، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ترجمہ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ کسی بھی نافیہ کے بعد، چاہے وہ لا نافیہ ہو، ما نافیہ ہو، لیسا ہو، لم ہو، لن ہو، وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد اگر حرف استثناء الا آتا ہے تو افادہ حصر بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ، اگر بالکل حصری ترجمہ کیا جائے تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہی لہجہ یہاں آپ کو اختیار کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، گویا رب فرما رہا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ تو ہم یہاں آئے ہیں اس دنیا میں، جو ہمارا پدرپن ہوا ہے اس کا صرف ایک ہی مول سدھانت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی، بولیے، عبادت کریں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنانے والا ہے، ہم بننے والے ہیں، وہ کھلانے والا ہے، ہم کھانے والے ہیں، وہ پلانے والا ہے، ہم پینے والے ہیں، وہ زندگی دینے والا ہے، ہم زندگی جینے والے ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ رب ہے، ہم مربوب ہیں، وہ اننت ہے، ہمارا انت ہے، وہ اسیمت ہے، ہم سیمت ہے، وہ نراکار ہے، ہمارا آکار ہے۔ میں یہ تلاشنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں۔ جیسا چہرہ آپ کا نظر آئے گا اسی حساب سے پٹری بچ جائے گی، پھر ٹرین دوڑا ہوگا۔ بس میری طرف دیکھتے رہو، میں پڑھ لوں گا 2 منٹ، میرے لیے کافی ہے یہ جاننے میں کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں۔ توجہ چاہو۔ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کی مملوک ہیں، ہمارا بال بال اس کی ملک ہے۔ اسی لیے ہم اسی کے لیے آئے ہیں، کسی اور کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، اور اسی کی طرف جائیں گے۔ اسی مفہوم کو مزید تثبیت دینے والی، مزید قوت دینے والی ایک آیت کریمہ۔ عام طور پہ تو ہم لوگ مصیبت اور کٹھنائی اور پریشانی کے وقت پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں یو پی میں تو لائٹ چلی جاتی ہے تو لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔
لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر اس کی گہرائی میں اترو تو سمندر، پورا تصوف کا سمندر اس کے اندر نظر آتا ہے۔ کلو میں نے دے دی، آیت آپ پکڑ لیجئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کبھی غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز اللہ کی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ We belong to Allah Almighty and we will return unto Allah Almighty۔ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ کیا بنایا؟ زور سے بولو۔ میں نے کہا نا کہ آج میں ایک نئے لہجے میں تقریر کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کوشش کیجئے گا کہ وہ چیز لے کے اٹھیے جو میں دینا چاہ رہا ہوں۔ انسان بنایا، قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے ہیں؟ لوہا بنا دیتا، پتھر بنا دیتا، لکڑی بنا دیتا، جانور بنا دیتا، کچھ آپ کر پاتے؟ لیکن یہ کتنی بڑی کرپا ہے اس کی، کتنی بڑی دیا ہے اس دیالو کی، کتنا بڑا احسان ہے اس محسن مطلق کا جس نے ہمیں لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا، انسان بنایا۔ کیا بنایا؟ اور کرم بالائے کرم یہ دیکھو کہ صرف انسان ہی نہیں، مسلمان بنایا۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو بھی دیکھیں، مسلمان بنایا، یعنی کسی اور کے سامنے نہیں جھکایا، اپنی بارگاہ میں جھکایا۔ اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ پہنچا، ایک اسٹریم پہ، تو کیا پریڑام نکلا، ریزلٹ؟ کسی مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنایا، یعنی کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا بلکہ اس نبی کا امتی بنایا جن کے صدقے میں سارا جہان بنایا۔ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے بلکہ مر جاؤ گے، گنتی پوری نہیں ہوگی اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے بنایا۔ نسلیں گزر جائیں گی، you can never ever count how much he has done a big favor upon all mankind۔ اس نے کتنا انسان پر احسان کیا، خود اس کا دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count۔ بڈھے ہو جاؤ گے نہیں گن پاؤ گے، بچپن سے لے کے 55 تک پہنچ جاؤ گے نہیں گن پاؤ گے، بلکہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک پہنچ جاؤ گے نہیں گن پاؤ گے۔ تھوڑا بولو تاکہ مجھے لگے کہ باہر سردی ہے اندر گرمی ہے۔ ویسے بھی جب غوث اعظم کا کرم ہوتا ہے تو ہر سنی گرم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ کرم نہیں تو اور توجہ چاہوں، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، چاہے برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، سیم و زر ہو۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں تو چاہے زمین و زماں ہو، مکین و مکاں ہو، چنین و چنا ہو، یہ سارے جہاں سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ زمین کے اندر جو معدنیات، جو منرلز، جو کھنیج پدارتھ، چاہے ٹائٹینم ہو، پلیٹینم ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی صدیاں گزر جائیں گی، کیا کیا اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ زمین آسمان کی خلاؤں میں جو نعمتیں ہیں سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا، چاہے سورج کی چمک ہو، کلیوں کی چٹک ہو، غنچوں کی چہک ہو یا پھولوں کی مہک ہو، سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ میں تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنا کہہ دوں کہ جھاڑ، پیڑ، پودے یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ تبھی تو جب ہمیں دھوپ اس تیز لگتی ہے تو اس سوریہ نگری میں ہم سورج سے پردہ کرنے کے لیے برچ کی چھایا میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ہمیں سایہ دے گا کیونکہ وہ ہمارے لیے، پھل دے گا کیونکہ ہمارے لیے۔ اور کبھی موڈ بنا تو کاٹ کر کے کرسی، میز، نہ جانے کیا کیا بنا لیتے ہیں۔ وہ پیڑ جو ہے، جھاڑ ڈانٹتا نہیں ہے، ٹوکتا نہیں ہے، مت کاٹو،
اسے پتا ہے کہ میں انسان کے لیے ہوں۔ اور بتاؤں، جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے، جی کچھ جانوروں کا حال یہ ہے کہ ہم ان کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں، انہیں اپنی سواری بنا لیتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، ایکسیکٹرا ہے۔ وہ ہمیں گراتا نہیں، اسے پتا ہے کہ میں انسان کے لیے ہوں۔ کچھ جانوروں کا حال یہ کہ ان کی کمر میں رسی باندھ کے کرین کی طرح ان سے کھچواتے ہیں، وہ کبھی لات نہیں مارتا، اسے پتا ہے کہ میں انسان کے لیے ہوں۔ اور کبھی منہ کا سواد ذائقہ چینج کرنا ہوا تو کچھ معقول اللحم جانوروں کو ذبح کر کے مسالہ لگا کے بھون کے کھا بھی جاتے ہیں۔ وہ 4 پیر کا جانور نہیں ٹوکتا کہ یہ مت کاٹو، کچھ 2 پیر کے آج کل پیدا ہوئے ہیں، یہ کاٹو یہ نہ کاٹو۔ ارے بابا، ہم کاٹیں گے وہی جو ہماری پرمپراؤں اور آپ کی پرمپراؤں کا آدر کرے۔ ہم آپ کی مانیتاؤں کو کھنڈت کر کے نہیں کاٹیں گے، وہی کاٹیں گے جو ہمیں کاٹنا ہے، لیکن کم سے کم کاٹنے تو دو۔ کٹنے والے کو تکلیف نہیں ہے، چلانے والے کو زیادہ ہے۔ اسے اس لیے تکلیف نہیں کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہم بھی منشیہ کے لیے ہیں۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک کہ اے حضرت انسان، ان ریسپیکٹیو آف آل ریلیجن، چاہے جو ہو، اے انسان، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچا آپ نے، ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے، ایک گھڑی کے لیے کبھی دماغ میں یہ خیال آیا کہ اے اللہ، سب کچھ تو تو نے ہمارے لیے بنایا، اے اللہ ہمیں کس کے لیے بنایا؟ توجہ اللہ، سب ہمارے لیے تو مولا، ہم کس کے لیے؟ تو قرآن کی اسی آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا، گویا رب فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندو، ہم نے سب کچھ، توجہ، سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ سبحان اللہ، اور اس لیے بنایا تاکہ تم میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میری ورشپ کرو۔ تو اب جب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ عبادت کے لیے ہم آئے ہیں اور عبادت کے سوا کچھ نہیں کرنا، تو یہ جاننا کتنا ضروری ہو گیا کہ عبادت کہتے کسے؟ What does mean عبادت؟ کیونکہ جب تک جانو گے نہیں کرو گے کیا؟ تو جمہور لغویین بشمول میر شریف جرجانی، انہوں نے بھی اپنی تعریفات میں یہی تعریف کی، فرماتے ہیں کہ عبادت، العبادہ ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ، عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ، ادھر والے بولو، جس سے اللہ، اسی کو اللہ کی عبادت کہتے ہیں۔ مطلب ہم یہاں اللہ کو راضی کرنے ہیں، بس جس چیز سے اللہ راضی ہو جائے وہ اللہ کی عبادت، اور ہم آئے ہیں عبادت کے لیے تو مطلب ہم رضائے مولا کے لیے کچھ ایسا کرنے آئے ہیں کہ میرا مولا راضی ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پرماننٹ ہیں ہی نہیں، اس دنیا میں ہمارا نہ اتیت ہے نہ بھوشیہ، عجیب دنیا، نہ ہم پہلے یہاں تھے نہ بعد میں رہیں گے۔ جب ہمارا اتیت یہاں نہیں، بھوشیہ نہیں، تو پھر ورتمان کیسے سمبھو ہے؟ اس پوائنٹ کو نوجوانوں نوٹ کرو کہ جب ہم یہاں تھے نہیں، بعد میں رہیں گے نہیں، تو پھر ہیں تو کس لیے؟ مقصد یہ ہے صرف اس لیے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی کی وندنا کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کو راضی کرو۔ اب وہ جس چیز سے راضی ہو اسی سے راضی کرو۔ پرابلم یہ ہے کہ ٹھیک ہے راضی تو کرنا ہے، مگر ہم اللہ کو راضی کیسے کریں؟ بھائی مجھے راضی اگر کرنا ہے، if you want to please نورانی میاں، you have a straightforward option to ask me directly what do you like حضرت۔ مجھے خوش کرنا ہے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ پوچھو کہ حضرت آپ کو کیا پسند ہے، میں بتا دوں گا یہ پسند ہے، میں راضی ہو گیا۔ ایک صاحب کو یہ ہوا کہ حضرت کو شاندار کھانا کھلا کے راضی کیا جائے۔ میں پہنچا ان کے گھر، کیا دسترخوان،
चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बास्तरमा भी है और बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशान। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, टॉप क्वालिटी का था, अति स्वादिष्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैग्निफिसेंट, डिलीशियस रेसिपी, लाजवाब खाना, मगर मेरी पसंद के हिसाब से नहीं था। The host cooked the food according to his own will, not mine. अपनी पसंद से उसने खाना बनाया, मेरी पसंद का नहीं था। खा तो लिया क्योंकि मोहब्बत से बुलाया था, लेकिन दुआ जब देना हुआ तो सिर्फ मुंह ही से दुआ निकली, दिल को पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद का। जुमला देता हूँ, पसंद आ जाए तो दुआ देना कि बिला तशबीह, जिस तरह, देखिएगा ये साहब, जिस तरह, हजरत तवज्जो चाहूंगा आपकी दुआओं के साथ, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह। हम अपनी पसंद से मेहमान को नहीं राजी कर सकते तो फिर अपनी पसंद से रहमान को कैसे राजी करें? और आए हैं उसे राजी करने। प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह की पसंद हम जाने कैसे? जज़ाकल्लाह। अल्लाह की पसंद हम, बात वही आई, वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित है, वो निराकार है, हम आकार वाले हैं, वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, हम जिस्म वाले हैं, वो हद और हुदूद से पाक, हम हुदूद वाले हैं, वो लामहदूद, हम महदूद, वो रब, हम मरबूब, वो मालिक, हम ममलूक, हम उसकी मर्जी इच्छा कैसे जाने? We don't have any connection to ask Allah subhanahu wa ta'ala. हम पूछ ही नहीं सकते। यही प्रॉब्लम आके अटकता है। याद रखिएगा, क्योंकि लड़के बैठे हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि there are 5 sources of knowledge to recognize, to identify anything else. अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं। कितनी? 5 इंद्रियां दी हैं किसी चीज को जानने पहचानने के लिए। इसको हमारे यहाँ हवा से खमसा कहते हैं। मैं दरजगाह में गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं अक्ल वाली मिसाल नहीं दूंगा, जो जिन 5 पर इत्तेफाक है उसकी बात कर रहा हूँ। 5 इंद्रियां, हवा से खमसा, 5 सोर्स ऑफ नॉलेज, जिनके जरिए हम किसी चीज को परखते हैं। मिसाल के तौर पर, ये रंग नीला है कि पीला है कि काला है, कैसे पता चला? देखा तो मालूम हुआ कि ये बैगनी है, ये येलो है, ये रेड है, आंख ने बताया ना। बोलिए, आप क्लास में नहीं बैठे हो, यहाँ बोल सकते हो। हाँ, तवज्जो चाहूंगा। आइए, ये माइक मुलायम है कि कड़ा, कैसे पता चला? छुआ तो मालूम हुआ, और जब छुआ तो लगा ये मुलायम नहीं, मुलायम तो बेचारे यूपी में परेशान है, ये कड़ा है। क्या है? कड़क है। आइए, ये आवाज मर्द की है या औरत की, कैसे मालूम? बोलिए, सुना तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, कैसे मालूम? सूंघा तो पता चला। ये बिरयानी हैदराबाद की है कि लखनऊ की है कि बम्बई की, वो आलू डाल के जो बनती है मसाले वाली, अच्छी है कि बुरी है, कैसे मालूम? चखा तो पता चला। तो ये 5 इंद्रियां अल्लाह ने हमें दी हैं। He has granted us with the 5 sources of knowledge to recognize the things. किसी चीज को पहचानने के लिए मुझे बताओ कि जब हम अल्लाह को छू नहीं सकते, तवज्जो है, उसे देख नहीं सकते, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, जब इन 5 इंद्रियों से अल्लाह की जात का इदराक नहीं कर सकते, अरे जब हम उसे देख नहीं सकते तो फिर उसकी मर्जी कैसे जाने, उसकी पसंद कैसे जाने, कैसे जाने? इसकी मिसाल ये लो कि वो मुरीद जो मुझे दावत देना चाहता था, उसके दिल में ख्याल आया कि खाना तो मैं अपनी पसंद से नहीं, हजरत ही की पसंद से बनाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरी आवाज ही नहीं निकलती हजरत के सामने, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं, क्या करूं क्या करूं? तो किसी ने कहा ऐसा है, हजरत नाज़िम आला साहब से पूछो, इनको गाजी मिल्लत की पसंद पता, शेखुल इस्लाम की पसंद पता, सबकी पसंद पता, और सुनो अगर नाज़िम आला से भी डर लगता है
تو مایوس کیوں ہوتا ہے؟ آفاق بھائی بغل میں بیٹھے، ان سے پوچھو، کھٹاکھٹ بتائیں گے نورانی میاں کو کیا پسند ہے۔ وہ آفاق کے پاس بھاگتا ہوا آیا، کہا حضرت کی دعوت ہے کل میرے گھر، آفاق بھائی بتائیے میں کیا بناؤں؟ کہ دیکھ حضرت کو خوش کرنا ہے نا، زیادہ چٹخ مٹخ نہ بنا، سادی روٹی بنانا، سادہ چاول بنانا، سادی دال بنانا، سادی سبزی بنانا، کھانا جتنا سادہ ہوگا دعا اتنی زیادہ ہوگا۔ میں پہنچا مرید کے گھر، اپنی پسند کا کھانا، بغیر مجھ سے پوچھے اس نے میری پسند کا بنایا، کھانا تھا 2 روٹی کھا لیا 4 روٹی، کیوں؟ کیونکہ میری پسند کے مطابق۔ کس نے بتایا میری پسند؟ جو میرے قریب ہے۔ کس نے بتایا؟ ہمیں جو قریب ہوتا ہے وہی حبیب ہوتا ہے، بلا تشبیہ۔ مہمان کی پسند اس نے بتایا، جو مہمان کے قریب ہے، ایسے ہی رحمان کی پسند اس نے بتایا، جو رحمان کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اور جو رحمان کے قریب ہے وہی تو ہم غلاموں کے حبیب ہیں۔ نبی نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی پسند جاننا ضروری ہے، تو گھبرا مت، میں ہوں، میں اللہ کی پسند بتاؤں گا، تو اپنی مرضی سے اسے مت راضی کر، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اپنی پوجا پدھتی کے انوسار دھرم کا انوسرن مت کر، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ پہاڑوں پہ مت چڑھ، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ بدعت و منکرات مت کر، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ شادی بیاہ میں باجے گاجے مت بجا، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ فضول خرچی مت کر، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اپنی امیری کا روب مت جھاڑ، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ الٹے سیدھی رسموں کو مت اپنا، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ ڈھول تاشے نگاڑے مت بجا، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ ڈی جے مت بجا، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ حضور نے پیغام دیا، کیا منکرات ہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا جبہ و دستار پہن کر مصطفیٰ فرما رہے ہیں، دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھ، اللہ کو پسند ہے۔ روزہ رکھ، اللہ کو پسند ہے۔ حج کر، اللہ کو پسند ہے۔ زکوٰۃ دے، اللہ کو پسند ہے۔ ماں باپ کی سیوا کر، اللہ کو پسند ہے۔ بیوی سے حسن سلوک رکھ، اللہ کو پسند ہے۔ بچوں پہ شفقتیں کر، اللہ کو پسند ہے۔ علماء کا احترام کر، اللہ کو پسند ہے۔ سیدوں کی عزت کر، اللہ کو پسند ہے۔ دان پر دان کر، اللہ کو پسند ہے۔ مدرسے بنا، اللہ کو پسند ہے۔ خانقاہیں بنا، اللہ کو پسند ہے۔ مسجدیں بنا، اللہ کو پسند ہے۔ رسمیں اچھی رکھ، اللہ کو پسند ہے۔ ارے اگر تجھے شادی کرنا تو دیکھ کونین کی دولت میری ٹھوکر میں، مگر ویسے ہی کر جیسے میں نے اپنی فاطمہ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اللہ کو پسند شان نماز پڑھنا ہے نا، اپنی مرضی سے نہ پڑھ، پچھلی امتوں کی نقل مت کر، وہ کیسے پڑھتے تھے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھ جیسے میں پڑھتا ہوں، سجدہ ویسے ہی کر جیسے میں کرتا ہوں، رکوع ویسے ہی کر جیسے میں کرتا ہوں، قیام ویسے ہی کر جیسے میں کرتا ہوں، ذکر ویسے ہی کر جیسے میں کرتا ہوں۔ حضور فرما رہے حج کرنا ہے تو پچھلی امتوں کی ادا مت اپنا، اسی طرح طواف کر جیسے میں کرتا ہوں، صفا مروہ پہ سعی کر جیسے میں کرتا ہوں، وقوف منی مزدلفہ عرفات ویسے ہی کر جیسے میں کرتا ہوں، شیطان کو کنکری مار جیسے میں مارتا ہوں۔ ارے اگر تجھے روزہ رکھنا ہے تو اپواس مت کر، سحری کر جیسے میں کرتا ہوں، افطار کر جیسے میں کرتا ہوں، روزہ رکھ جیسے میں رکھتا ہوں۔ ارے کر تو صحیح، اگر تو چاہتا کہ اس نکاح کی تقریب میں بھی خدا راضی ہو جائے تو ویسے ہی کر جیسے مصطفیٰ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء۔ ارے جب تو ایسا کرے گا، توجہ ہے، ایسا کرے گا تو ایک نہیں ڈبل فائدہ۔ ایک تو یہ کہ مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تب ساری، کیونکہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ، تم
نے ٹھان لیا کہ مجھے سنت کے امبریلا کے نیچے سب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے نوازا ہے تو میں اپنی حیثیت کے حساب سے تھوڑا سا سماج کو بھی دکھانا ہے مصلحت کے حساب سے، وہ تو ہے، لیکن حتی المقدور کوشش کروں گا کہ فضول خرچی سے بچا رہا تاکہ مصطفیٰ راضی ہو، ایسی حرکتوں سے بچا رہوں جو خدا کو پسند نہیں، ایسی چیزوں سے بچا رہوں جو خدا کو پسند نہیں، آتش بازیوں سے بچا رہوں، ان بے حیائیوں سے بچا رہوں، برائیوں سے بچا رہوں، سماج کے بندھن سے بچا رہوں، ہر اس چیز سے بچا رہوں جو نبی کو پسند نہیں۔ اے جودھ پور والوں، اگر یہ سوچ کے تو نے اپنی بیٹی کی یا اپنے بیٹوں کی شادی کا آغاز کیا تو رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب تو ایسا منڈپ سجا کر سنت بھرے ماحول میں اپنے بچوں کی شادی کرے گا تو پھر شادی کا بھی حق ادا ہوگا اور اس انسانی اور مسلمانی آبادی کا بھی حق ادا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنت کا بھی حق ادا ہوگا، عبادت کا بھی حق ادا ہوگا۔ 24 گھنٹہ آپ عبادت کر رہے ہیں کیونکہ کوئی کام ایسا کرتے ہی نہیں جو اللہ کو پسند نہ ہو، اس کے پسند کو دیکھیں اور مصطفیٰ بتا کیا اللہ کو نہیں پسند ہے، اس سے باز آ جاؤ، کیا اللہ کو پسند ہے اسے اپنا لو۔ یہی ہمارا مول سدھانت ہے۔ عزیزان ملت، چلتے چلتے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، جہاں تک نکاح کا تعلق کئی آیات ہیں، اس خاص موقع پہ میں آپ کے ذہن میں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں جان رہا ہوں کہ کس مستوی اور سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، بس باریکی سے بات بڑی ہلکے انداز سے مل جائے وہی کافی ہے۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کا؟ انسان اور جانور کا بنیادی فرق کیا ہے؟ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے آپ کی غیرت انسانی زندہ نہیں ہوگی۔ توجہ چاہوں گا علماء کی بھی، سب بھوک ہمیں بھی لگتی ہے، بھوک جانور کو بھی لگتی ہے کہ نہیں بولیے؟ نیچرل ہے، لیکن ہمارے اور جانور میں فرق ہے۔ جانور کہیں بھی منہ لگا دیتا ہے اور ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا سوستھ ہے کہ نہیں، سواستھ کے لیے اچھا ہے کہ نہیں، ہائیجینک فوڈ ہے کہ نہیں، اور اگر مسلمان ہیں تو یہ ضرور دیکھیں گے حلال ہے کہ نہیں، کیونکہ جب حلال کھاؤ گے تو حلالی کہلاؤ گے اور حلال نہیں کھاؤ گے تو اللہ جانے کیا کہلاؤ گے۔ حلال ہے کہ نہیں، سارے پرابلم کی جڑ ہی یہی ہوتا ہے، ہم الٹا سیدھا کھا لیتے ہیں، خود تو نہیں سمجھ پاتے لیکن جب گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تب سمجھ میں آتا وہ جو گڑبڑ سڑبڑ کھایا اس کا اثر بچوں پہ نظر آیا، اب بابا کے ہاں لے جا رہے ہیں، درگاہ لے جا رہے ہیں، کوئی پیر صاحب آئے تعویذ، کیوں؟ کیونکہ تم نے جو پاپ کیا اس کا پراشچت تمہارے بچوں کو کرنا پڑ رہا ہے، وہ بچے جھیل رہے ہیں۔ آج کل تو اتنا خراب ماحول ہو گیا ہے، بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں اور میں کسی کمپنی کا نام لینے سے ڈرتا بھی نہیں، نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا ہے۔ KFC لکھا ہے، ہمارے نوجوان تر بھاگ رہے ہیں۔ اچھا ان کی شطارت اور ان کی شرارت دیکھیں کہ سب کچھ انگلش میں لکھتے ہیں، KFC ہو، میکڈونالڈ ہو، نینڈوز ہو، پتہ نہیں کتنے نام ہیں الگ الگ، لیکن وہ حلال جو ہے وہ اتنا اردو میں لکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی عقیدے کو قاعدے سے حلال کیا جا سکے، وہ اردو میں لکھا حلال۔ کئی یورپ میں افریقہ میں اکثر میں نے دیکھا بے جھجک کھا رہے ہیں، اور یہاں بھی کیونکہ انگریزی کی نقل نے آج تک ہمیں غلام بنا رکھا ہے، یہاں بھی نوجوانوں کو دیکھو KFC میں جا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں۔ ایک صاحب بڑے ذمہ دار، میں نام نہیں لوں گا، کھٹ 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 چکن کا پورا برگر دب 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 کھا رہے ہیں، کار سے اتر کے KFC سے لے کے۔ میں نے کہا ارے آپ یہاں حلال ہے، حضور دیکھیں نا وہ حلال لکھا ہے۔ میں نے کہا کیا تمہارے چچا لائے تھے چکن اندر؟ یہ جو اندر چکن پکائے تمہارے ماموں لائے تھے، تمہارا بھائی لایا تھا؟ نہیں وہ تو وہاں سے آتا ہے، یہاں سے آتا ہے، بس یہاں سے آتا ہے وہاں سے آتا ہے، یاد رکھنا برازیل سے آتا ہے،
ساؤتھ امریکن کنٹریز سے آتا ہے، ٹرکی سے آتا ہے. ارے حلال تو چھوڑو، قاعدے کا حرام بھی نہیں رہتا، وہ بالکل بیکار رہتا ہے اور وہ کھلایا جا رہا ہے. ہم جب کھائیں گے تو کیا حال ہوگا، کیسی نسل، کیسا پروڈکشن ہوگا. جب فیکٹری گھٹیا ہے تو مال کیسا پیدا ہوگا، بولو. اب میں اپنا ایک ذاتی واقعہ سناؤں. میں ادے پور سے بمبئی جا رہا تھا اور ایک ان کی جماعت کا بڑا مچھڑ، انہی کی جماعت کا، جماعت اہل حدیث، بیٹھا ہوا تھا. پریمیئر کلاس میں ہم دونوں آگے سائیڈ میں تھے. بالکل اتفاق سے جنت اور جہنم کو اتنا قریب سے بہت کم لوگوں نے دیکھا. وہیں بیٹھا ہوا تھا. خیر میں نے پہلے سے آرڈر کر دیا تھا شدھ شاکاہاری، تو میرے لیے آ گیا شدھ شاکاہاری. جناب کے لیے جو آیا اس پہ اوپر لکھا تھا مسلم میل. کھولا اور میں نے جب چکن اور مٹن کی پیس دیکھی تو میرا بھی شرعی ایک، میں تو نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس ٹائپ کے ہیں، وہ تو جواب سن کے لگا اس ٹائپ کے ہیں. میں نے فوراً اپنی ذمہ داری محسوس کی. میں نے کہا ارے بھائی یہ کیا آپ کھا رہے ہیں، فلائٹ کے اندر یہ سب حلال تھوڑی نہ ہوتا. نہیں دیکھیے بابا، اس پہ حلال نہیں بلکہ مسلم میل لکھا، یہ مسلمانوں کا کھانا ہے. میں نے کہا اچھا لگتا آپ کے سامنے کٹوایا گیا ہے سب، یہ چکن آپ ہی کے سامنے کٹا ہے. کہا نہیں کٹا تو نہیں ہے، نہ چکن میرے سامنے کٹا، نہ مٹن میرے سامنے کٹا، نہ میں اس کاٹنے والے کو جانتا ہوں، بس مسلم میل لکھا، کھا لیا. میں بھی سوچ میں پڑ گیا اللہ اکبر، یہ جماعت والوں کے تقوی کا حال ہے. ہم تو زمین پر تھر تھر آ جاتے ہیں اگر دیکھ لیں، یا کبھی غلطی سے حلق سے اتر جائے. یہ 35,000 فٹ اوپر بھی خدا سے نہیں ڈر رہا، وہاں بھی کھا رہا. نتیجہ کیا ہوا، غلط پروڈکشن. یہی حضور فرمایا کہ حلال کھاؤ، وہ کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا. نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ حلال کھائیں تاکہ ان کا حلالی خون ان کے گھر میں جنید و غزالی جیسے پیدا کرے. یہی سب سے بڑی سوغات ہے میرے دوست. واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن میں اپنے لہجے میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ احساس ہو کہ حلال کھانے کا اثر کیا ہوتا ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں. ابھی ہم آپ کو بھوک لگ جائے اور ایسی لگ جائے کہ دور دور تک کچھ نہ ملے، پیاس سے حلق سوکھ گئی ہے اور بھوک سے آنتیں جو ہیں وہ اکڑ گئی ہیں، اور مفتی صاحب سے پوچھیں گے مفتی صاحب اگر مجھے 5 منٹ میں کھانا نہیں ملا تو میری جان بھی جا سکتی ہے، تو مفتی صاحب فوراً کہیں گے پھر ایسے موقع پہ اگر تجھے حلال کھانا نہیں مل رہا ہے تو غیر حلال بھی تو کھا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی کھا جتنے سے تیری جان بن جائے. یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے. پانی پیاس ہے لیکن شدت ہے، مر جائیں گے، چل نہیں پا رہے، لڑکھڑا رہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے. شراب رکھی ہے، حکم ہے شراب حرام ہے لیکن جان بچانا فرض ہے. بس جان بچانے کے لیے اتنا پی لے کہ تیری جان رک جائے نکلنے سے، ٹھہر جائے، تجھے زندگی مل جائے. یہ تھوڑی نہ کہ پوری بوتل گڑگڑ گڑگڑ پی جائے. کیوں؟ کیونکہ تقوی کی سب سے بڑی، جو تقوی کا سول ہے، جو روح ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. چلتے چلتے سڑک پہ ہم اکثر سیٹ بیلٹ کھینچنا بھول جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی حوالدار پہ نظر پڑتی ہے فوراً کھینچتے ہیں. کیوں؟ حوالدار دیکھ رہا ہے. یہی ہوتا ہے نا. آپ کی نفسیات کیا ہوتی ہیں؟ حوالدار دیکھ رہا ہے، جرمانہ لے گا. اے قوم مسلم، ایک گنہگار سے ڈر کر سیٹ بیلٹ کھینچنے والوں کبھی اتنا بھی نہیں سوچا کہ تو حرام کھا رہا ہے اور خدا دیکھ رہا ہے، حرام بول رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے، حرام کر رہا ہے اور خدا دیکھ رہا ہے. تجھے اگر اپنے دل کو پاک کرنا ہے تو 24/7 تجھے یہ سوچنا ہوگا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے. تیری ہر ادا خدا دیکھ رہا ہے، ہر حرکت و نقل خدا دیکھ رہا ہے، ہر چیز تیرا خدا دیکھ رہا ہے. تیرا کھانا بھی دیکھ رہا ہے، تیرا بولنا بھی دیکھ رہا ہے، تیرا سننا بھی دیکھ رہا ہے، تیرا چلنا بھی دیکھ رہا ہے. ارے جس وقت تو شراب کی بوتل کو ہاتھ لگائے، ہاتھ کھینچ لے اور دل تیرا بولے مت پی، تیرا خدا دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ارے جس دن تو نے سبھی میں قلب
کے ساتھ یہ سوچ لیا کہ تیری ہر عادت، ہر حرکت، ہر غیر شرعی چیز خدا دیکھ رہا ہے، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب تو پکا متقی بن جائے گا تو تیرا دل کہے گا ہاں وہ تو دیکھ رہا ہے، میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی ایک نوجوان بھوک اور پیاس کی شدت چل پڑا سفر پہ، دریا کے کنارے چل رہا ہے، چلتے چلتے آنکھوں کے سامنے اندھیرا، بھوک کی شدت نے اس کے قدم میں لڑکھڑاہٹ پیدا کر دی۔ سوچا کیا کروں، کہیں کچھ مل جائے۔ جب اپنی پوٹلی کھولی تو اس میں کچھ کھانے کو نہ تھا، بھوک نے ایسا لگا جیسے بھی جان نکل جائے گی۔ کھجوروں کے جھرمٹ سے گزرا، سوچا چند کھجوریں کھا لوں، مال غنیمت ہے۔ پھر اندر سے خیال آیا کہ میں تو ان کھجوروں کا مالک نہیں ہوں، میں نے اگر کھا لیا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ چلتے رہو، وہ نوجوان چلتا رہا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شریعت مطہرہ سے اسے اجازت مل چکی تھی کہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر کچھ مردار بھی دیکھ لے تو کھا لے۔ مردار نظر آیا، سوچا بھون کے کھا لوں، فتویٰ کہہ رہا ہے کھا لے، مگر تقوی نے کہا مت کھا۔ وہ چلتا رہا، دور کوئی لال سرخ چیز نظر آئی، قریب پہنچا تو دیکھا ایک سیب بہتا ہوا آ رہا، اور وہ بھی پورب سے پشچم کی طرف، جس طرف وہ خود جا رہا تھا، پیچھے سے آگے کی طرف بڑھا۔ سیب کی سرخی دیکھا تو منہ میں پانی آیا۔ بھوک کی شدت کو مٹانے کے لیے اس نوجوان نے سیب کو اٹھایا، دھلا اور دھلنے کے بعد کھانا شروع کیا۔ سیب کو کھایا تو راحت بھی ملی، آرام بھی ملا، سکون ملا، جس میں ایک تحریک پیدا ہوئی، ایک وائبریشن آیا، اس نے دماغ تک کرنٹ پہنچایا، دماغ کی بتی جلی تو دماغ نے کام کرنا شروع کیا، اور جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو نوجوان اچنبھے میں، اے اللہ یہ کیا ہوا؟ 20-21 سال تک میں نے کبھی سہون بھی حرام چیز نہیں کھائی، میں مانتا ہوں یہ بہتی ہوئی چیز تھی، میرے لیے درست تھی، لیکن آج تک نہیں کھائی۔ میرا تقویٰ تو اسے حرام کہتا ہے، میں اس چیز کو کھا گیا اور یہ بھی نہ جان سکا کہ اس سیب کا مالک کون ہے۔ پریشان ہے نوجوان، بے چین ہے، بے قرار ہے، کس کی پناہ میں جائے، کہاں جائے، کیسے جائے۔ پھر دماغ نے ساتھ دیا، کہا ایسا ہے اگر اس کے مالک کو ڈھونڈنا ہے معافی مانگنے کے لیے تو اسی طرف جا جس طرف سے سیب آیا ہے۔ اسے پورب سے پشچم جانا تھا، وہ پشچم سے پورب کی طرف جانے لگا جدھر سے آیا تھا۔ تھوڑی سی راحت ملی جس سے وہ چل رہا تھا، لڑکھڑا کے چلتا رہا، میلوں تک چلا تو دیکھا کہ دریا کی سطح پر ایک سیب کے جھاڑ کی ٹہنی بالکل جھولی ہوئی اور سطح آب کو چھو رہی ہے، اس میں لال سرخ سیب لٹکے۔ نوجوان نے ان لٹکے ہوئے سیبوں کو دیکھا تو اندر سے آواز آئی، ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے وہ یقین نہیں تھا، اسی ڈال سے گرا ہوگا، اور یقیناً یہ ڈال اس باغ کی ہے اور باغ کے اندر باغباں مالک ضرور ہوگا۔ اس سے پہلے کہ یہ سیب ہضم ہو جائے اور ہضم ہو کے خون کا قطرہ بن جائے اور خون کا قطرہ بن کے میرے خون میں سرایت کر جائے اور میرے پورے جسم میں یہ ناپاک حرام خون دوڑ جائے، چلو جس کے مالک کا پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگ لیں تاکہ میرا خون پاک ہو جائے۔ اس نوجوان کے تقوی کو سلام پہنچا۔ اندھیرا ہے، چیخ رہا ہے، کوئی ہے تو دور ایک نحیف ناتواں بوڑھا شخص نظر آیا، ہاتھ میں ڈنڈا لیے، کہا بتاؤ میں ہوں، میں اس باغ کا مالی ہوں، کیا ہے؟ کہا بابا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا، بہت بڑا گناہ کر دیا، مجھے معاف کر دو۔ کہا کس بات کی معافی، کیا کیا تو نے بیٹا؟ کہا مت پوچھو، میں نے آپ کے باغ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ میرے باغ کا سیب؟ میں نے تو تجھے یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ یہاں کوئی نہیں آیا،
تو نے کھایا کیسے؟ کہا اصل میں بھوک کی شدت سے بالکل بے چین تھا، ایسا لگا جیسے میں مر جاؤں گا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جائے گا۔ یہاں سے کئی میل دور ایک لال سیب جو ہے بہتا ہوا دریا میں ملا، میں نے اسے اٹھا کے کھایا۔ کھاتے ہی جیسے دماغ نے کام کرنا شروع کیا، دل میں خیال آیا کہ یہ میں نے کس کا سیب کھا لیا بلا اجازت کے۔ پھر سوچا چلو اسی طرف لوٹوں جدھر سے سیب آ رہا تھا۔ چلتے چلتے میں نے ان ڈالیوں اور ٹہنیوں کو دیکھا، پھر باغ میں آیا، آپ سے ملا۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ ہی اس باغ کے مالک ہو جس باغ کا سیب میں نے کھایا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اتنا کہنا تھا وہ بوڑھا، وہ شیخ فانی دیکھ رہا ہے اوپر سے نیچے تک۔ ارے 21-22 سال کا نوجوان اور ایسا تقوی، اللہ کا ایسا ڈر۔ بوڑھے کی تو آنکھیں بھر آئیں اور امید کی ایک کرن جب جگمگانے لگی، اندر اندر یہ احساس زندہ ہونے لگا کہ اے شیخ، جس نوجوان کا تجھے انتظار تھا وہ تیرے سامنے کھڑا ہے، وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا ٹھیک ہے، تو نے ظلم تو بہت بڑا کیا ہے، اوور ایکٹنگ دیکھے، گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، اتنی آسانی سے میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں تو تجھے میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ وہ نوجوان نیچے گر کے کہتا ہے بابا، ارے جو شرط کہو میں ماننے کو تیار ہوں، برتن دھونے کو کہو تیار ہوں، پاؤں دبانے کو کہو تیار ہوں، آپ کا غلام، آپ کا نوکر بن کے جب تک کہو گے میں آپ کی سیوا کروں گا، لیکن مجھے پہلے معاف تو کرو، اس سے پہلے کہ وہ سیب خون بن کے میرے جسم میں دوڑ جائے مجھے معاف کرو۔ کہ نہیں یہ سب نہیں کرنا، شرط یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ نوجوان دیکھنے لگا یا اللہ یہ کیا، میں تو اس سے معافی مانگنے آیا، یہ تو اپنا جمائی بنانے پہ تلا ہے۔ پھر دل میں کہا اچھا اگر میں شادی نہیں کروں تو؟ کہا تب میں معاف نہیں کروں گا۔ کہا یہ تو بڑی مشکل ہے، اچھا ٹھیک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، بس مجھے معاف کر دے، مجھے تیری یہ شرط منظور ہے، میں تیری بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن معاف کرے گا نا؟ کہا بالکل معاف کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے تو پھر شادی کر دیجئے گا۔ سن تو صحیح، شادی تو تیری ہوگی میری بیٹی سے، لیکن آخر میں یہ نہ ہو کہ میں نے دھوکہ دے دیا، کچھ بتایا نہیں، اس لیے یہ بھی سن کہ میری بیٹی جس سے تیری شادی ہونے والی ہے وہ آنکھوں سے اندھی، توجہ چاہوں گا، she is completely blind۔ نوجوان نے کہا اچھا، اور سن منہ سے گونگی ہے، اچھا، اور سن کان سے بہری ہے، ارے، اور سن ہاتھ سے لولی اور پاؤں سے لنگڑی۔ آج کا نوجوان چھوکرا ہوتا واٹس ایپ فیس بک والا تو کہتا اے اللہ یہ ماڈل میرے ہی لیے بچائے رکھا تھا، کیا میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ لنگڑی، لولی، اندھی، بہری، گونگی لڑکی میری قسمت میں آوے؟ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، کہتا ٹھیک مگر معاف کر دو گے نا؟ کہا معاف تو میں ابھی کر دوں گا، پہلے راضی تو ہو جا، کہ مجھے منظور ہے، میں تیری لنگڑی، لولی، اندھی، بہری، گونگی بیٹی سے شادی کو تیار ہوں۔ شادی ہو گئی، پوری بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ، سنت کے ہم آئینے میں، سنت کی چھتری کے نیچے، سنتی ماحول میں مسنون عقد پاک ہو گیا۔ اس کے بعد شب زفاف ہے، سہاگ کی رات ہے، دلہن اپنے سرتاج سے ملے گی، دلہا اپنی شریک حیات سے ملے گا۔ جیسے ہی حجرے کے قریب پہنچا، دل میں خیال آیا باہر ہی کہ یہ تو میری بیوی جو ہے وہ تو اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، یہ نہ مجھے دیکھے گی نہ میرا کچھ سنے گی، لیکن سلام کرنا تو سنت ہے، چلو میں دروازہ کھٹکھٹا کے پہلے سلام تو کر لوں، چاہے وہ جواب دے نہ دے، مجھے تو اپنی مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اس نے دروازہ ٹھک ٹھک کیا، دلہن نے دروازہ کھول دیا، اس نے سلام کیا، دلہن نے جواب دیا۔ کمرے میں پہنچا تو تھر تھرانے لگا نوجوان،
ہم اور آپ ہوتے تو کہتے چلو ٹھیک ہے، لگتا ہے میں کسی دوسرے کمرے میں آ گیا ہوں، پہلے کچھ یہاں قیام کرتے ہیں پھر اپنی دلہن کے پاس چلتے ہیں۔ لیکن اس نوجوان کے تقوی کو سلام، دیکھتے وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا اور اس شیخ فانی کا اس نے دامن پکڑا، کہا اے شیخ میں نے ایسا کون سا جرم کیا تو نے اتنی بڑی سزا مجھے دے دی؟ ایک خطا ہوئی تھی اس کے لیے تو یہ لنگڑی لولی اندھی لڑکی سے شادی کرنی پڑی، اب اگر یہ دوسری خطا ہو جاتی تو میں تو اپنے آپ کو معافی نہ کر پاتا۔ تو نے کہا تھا تیری بیٹی گونگی ہے، یہ تو سلام کا جواب دے رہی ہے۔ تو نے کہا تھا یہ اندھی، ارے یہ تو حسن کا آفتاب و مہتاب۔ تو نے کہا تھا یہ لولی لنگڑی، ارے یہ تو میرے استقبال میں کھڑی ہو کے دروازہ کھول رہی ہے۔ اے بوڑھے بتا میری دلہن کہاں ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ یہ تو کسی اور کی خاتون معلوم ہوتی ہے۔ اس شیخ فانی حضرت عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا آفرین آفرین، ارے مجھے تیرا ہی انتظار تھا، گھبرا مت، دل کی دھڑکن پہ قابو رکھ، یہ کوئی اور دلہن نہیں، یہی میری بیٹی تیری دلہن ہے۔ اسے میں نے اندھی اس لیے کہا کہ پورے جیون میں اس نے حرام چیز دیکھی نہیں، اسے گونگی اس لیے کہا کہ پورے جیون میں یہ حرام چیز بولی نہیں، اسے میں نے لنگڑی اس لیے کہا کہ پورے جیون میں اس کا قدم حرام کی طرف بڑھا نہیں۔ ارے یہی تیری بیٹی ہے تو اے جودھپور کے غیور سنیوں، جب باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا نوجوان ہو اور ماں سیدہ ام الخیر جیسی ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے ملن، تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ فیضان حضور مختوم شاہ سمنا، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ۔ تو اگر چاہتے ہو کہ آنے والی نسلیں اچھی ہوں تو اپنے کردار کو متقی بنو، اور وہ لے لو جو نبی دے رہے ہیں، اس سے دور ہو جاؤ جس سے نبی دور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سنوارنا اور سچا پکا کھرا مسلمان بننا ہے تو پھر ہر وہ کام کرو جس سے خدا راضی ہو جائے۔ شادی کرو تو سنت کے آئینے میں کرو، دعوت دو تو سنت کے دائرے میں دو، ولیمہ کرو تو بالکل اسی حدیث کی روشنی میں سرکار نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری کاٹ کے کرو، نانو نمود کے لیے نہیں، سماج کے لیے نہیں، اپنے آقا اپنے مہاراج کے لیے کرو، ارے کسی کے تان کے لیے نہیں، اپنے سلطان کے لیے کرو، کسی غیر کے لیے نہیں، کسی بار کے لیے نہیں، اپنی عاقبت کی خیر کے لیے کرو۔ یہ وہ چیز ہے میرے دوستو، میں ممبر نبوت پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے اس شہ نشین پر بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر تیری ساری ادائیں سنت کے رنگ میں رنگ جائیں، تیری شادی سنت کے ماحول میں رچ بس جائے، تیرا نکاح اسی ماحول میں ہو، تیری ادائیں اسی رنگ میں ہو، اور جہیز جیسی لعنت کو فٹ بال کی طرح کک مار کے اگر تو نے شادی کی اور سنت کے آنگن میں اپنی بیوی کو پروان چڑھایا تو وہ دن دور نہیں کہ غوث اعظم کا فیضان لے کے کوئی سچا قادری پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ مجھے آفاق میاں نے بتایا کہ حضرت یہ شادی اس انداز کی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نیاز بھائی نے اپنے سمدھیانے سے کچھ مطالبہ ہی نہیں کیا۔ آج کم سے کم لوگ اتنا تو کہتے ہیں کچھ نہیں تو داگینہ ہی دے دے، کچھ الماری ٹی وی فریز نہیں چاہیے، زیور ہی سے لا دے، اپنے کو تو مال سے مطلب۔ ایسے ماحول میں قابل مبارکباد ہے نیاز بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر خیر عطا فرمائے کہ آپ نے صاف کہہ دیا کیونکہ ستر پوشی جو ہے وہ واجب ہے، اس لیے بس ایک جوڑے کپڑے میں دلہن میرے آنگن میں آ جائے کافی ہے۔ ارے یہ جذبہ آپ کا سلامت رہے۔
میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس پہل پر سب لبیک کہیں، تاکہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ صرف دعویٰ نہ رہے، اس کی دلیل تمہاری زندگی بن جائے۔ تو ہم آئے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو بولیے پسند ہے، جو اللہ کو کیوں؟ کیونکہ اللہ کو وہی پسند ہے جو مصطفیٰ کو پسند ہے۔ نبی نے بتا دیا یہ لے لو یہ اللہ کو پسند ہے، یہ نہ لو یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ بیچ میں نبی ہیں، کون ہے؟ بیچ میں ہمارے آقا ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ہوا بھی اپنے رنگ میں ہے، پتہ نہیں یہ گنبد خضرا کو چھوتی ہوئی آ رہی ہے یا مکہ مکرمہ کو، اور یہ تو یقین ہے کہ اگر اتنی دور سے نہیں تو اجمیر احاطہ نور سے ضرور چھوتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اللہ اس ہوا کی برکت ہمیں عطا کرے۔ میں تقریر آج کرنے کے موڈ سے بیٹھا بھی نہیں تھا، بس تھوڑا سا تنبیہ اور یہ کرنا تھا، یہ آخری بات تھوڑی تقریر والی بھی ہو جائے، نہیں تو لوگ کہیں گے حضرت آج مزہ نہیں آیا۔ ہاں، کیونکہ ماحول ہی کچھ ایسا ہے ہمارے سماج کا۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ دیکھیں، تیار ہیں؟ بیچ میں مصطفیٰ، کیونکہ مصطفیٰ ہی وسیلہ ہے۔ آپ نے سنا کہ ہم خدا سے ڈائریکٹ کچھ نہیں پا سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، کوئی معاملہ ہی نہیں کر سکتے ہم نہ اسے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ ہمیں جو کچھ ملا وہ بذریعہ مصطفیٰ۔ نبی نہ ہوتے تو ہمیں کچھ نہ ملتا، بلکہ ہم ہی نہ ہوتے تو ملتا کیا؟ اس کو یوں سمجھو، ایک آسان مثال میں عام طور پہ دیتا ہوں اور آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ کئے انگلی ہے؟ کھانا کھا چکے ہیں نا آپ لوگ؟ میں نہیں کھایا ہوں، میں آپ سے تیز بول رہا ہوں۔ کئے انگلی ہے؟ تین۔ تینوں برابر ہے؟ نہیں نا، جو سب سے بڑی وہ سب سے اوپر، جو اس سے چھوٹی وہ اس کے نیچے، جو سب سے چھوٹی وہ سب سے نیچے، ٹھیک ہے؟ تینوں کی خاص بات یہ ہے کہ تینوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، بالکل دیکھو، اور ملانا چاہو تو مل جائے۔ الگ اس لیے ہے کیونکہ تینوں کی شان الگ، تینوں کی پہچان الگ، تینوں کی ذات الگ، تینوں کی صفات الگ۔ ملانا چاہو تو ایسے مل جائے کہ اوپر والی بیچ والی سے ملے، بیچ والی نیچے والی اور اوپر والی دونوں سے۔ اس میں یہی تو خاص انگلی ہے یہ بیچ والی، اس کا کنیکشن ڈوول ہے۔ یہ جب چاہے اوپر والی سے ملنا چاہے تو کھٹا 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 ملا کے دیکھو۔ اگر کوئی نیورولوجیکل پرابلم انگلی میں نہیں ہے تو ملانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کھٹا کھٹا۔ ایسے ہی نیچے اگر ملانا چاہو یہ نیچے والی سے تو کھٹا 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 مل رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے بھی مل رہی ہے، نیچے والی سے بھی۔ ہاں، اگر یہ نیچے والی چاہے کہ میں چھلانگ لگا کے کود کے اوورٹیک کر کے اوپر والی کو پکڑ لوں تو جب تک بیچ والی سے نہیں کنیکٹ ہوگی اوپر والی کو نہیں پکڑ سکتی۔ یاد رکھنا اللہ کی ذات اوپر نیچے سے پاک ہے۔ بہت سارے لوگ شعوری اور لاشعوری پہ کہہ دیتے ہیں اوپر والا۔ اللہ ہر جگہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بلا تشبیہ خدائے بزرگ و برتر نے، کیا خدائے بزرگ و برتر نے، خدائے بزرگ و برتر نے نیچے والوں کی ہدایت کے لیے ایک بیچ والا بھیجا۔ کون بھیجا؟ زور سے بولو۔ اور اسے بیچ میں رکھا اور رکھ کر فرمایا محبوب آپ رب اور سب کے بیچ کی کڑی، آپ کو بیچ میں اسی لیے رکھا تاکہ سب سمجھ جائے کہ آپ نہ رب کی طرح ہیں نہ سب کی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا بیچ میں رکھ کر وحدہ لا شریک یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو بیچ میں رکھا کیونکہ آپ خدا اور بندوں کے بیچ کی کڑی ہے۔ بیچ میں اسی لیے رکھا تاکہ مجھ سے لیتے رہو، میرے بندوں کو دیتے رہو۔ قرآن مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ ضابطہ اخلاق مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ طرز حیات مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ جیون شیلی مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ وے آف لائف مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ نماز
مجھ سے لو، بندوں کو دو، فرضیت زکات مجھ سے لو، بندوں کو دو، مناسک حج مجھ سے لو، بندوں کو دو، روزہ مجھ سے لو، بندوں کو دو، اخلاص مجھ سے لو، بندوں کو دو، تقوی مجھ سے لو، بندوں کو دو، زہد مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ اے محبوب اسی لیے تو بیچ میں آپ کو رکھا تاکہ جاہو جلال مجھ سے لو، بندوں کو دو، فضل و کمال مجھ سے لو، بندوں کو دو، حسن و جمال مجھ سے لو، بندوں کو دو، جود و نوال مجھ سے لو، بندوں کو دو، برگزیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو، بلند پائیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو، بلند رسیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو اسی لیے تو بیچ میں رکھا تاکہ آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو، اور اے میرے بندو تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، سبحان تبھی اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ دیجئے عظیم البرکت، امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو بارگاہ رسالت میں یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ عزیزان ملت، اسی میں پورا راز حیات مومن ہے۔ اس طرح سے نہ چلو یہ لگے کہ ہاں یہ صرف اس لیے مسلمان ہے کیونکہ اس کے ابا مسلمان ہے، یہ اس لیے مسلمان ہے کیونکہ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یا پھر یہ اس لیے مسلمان ہے کیونکہ اس کی مسلمانی ہوئی ہے۔ اس لیے نہیں، بلکہ جب تم چلو سڑک پر تو تمہیں دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ مسلمان نہیں، یہ تو چلتا پھرتا اسلام لگ رہا ہے، چلتا پھرتا اسلام لگ رہا ہے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب اس گنگا جمنی تہذیب کی ان منکرات کو، ان بدعات کو، ان خرافات کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر لات مارو اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے بچیوں کی شادی کرو۔ یاد رکھنا، نہ جانے کتنے لوگ فلسطین میں چلے گئے، ہم گزر گئے، کتنے تو صحیح العقیدہ ہمارے شام میں شہید ہو گئے، کتنے عراق میں، کتنا سب کچھ ہو گیا۔ کیا آپ کے گھر میں کھانا پینا بھی رکا؟ آپ کی مسکان کبھی چھینی؟ نہیں، کیونکہ ان میں نام والے مسلمان کتنے تھے۔ نام والا بن ایک ممتاز قادری غازی چلا گیا پاکستان میں تو پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا، پوری ایک عمر نعیمی لاہور میں شہید ہوا تو پوری دنیا میں ہنگامہ ہو گیا۔ اپنے آپ کو ایسا بنا، وہ نہ بنا جیسا حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی۔ یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ ہم مسلمان نہیں ہیں انفارچونیٹلی، ہم مسلمان کی فوٹو ہیں۔ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی طرح کرتا پہنتے ہیں، مسلمانوں کی طرح پیجامہ ٹوپی، مسلمانوں کی طرح عید کے دن مسجد میں جاتے ہیں، ہم مسلمانوں کی طرح گوشت کھاتے ہیں، ننلا کھاتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اب ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسلمان بن کہ جب تو محشر میں اٹھ تو تجھے نہ کہنا پڑے، ایک شور اٹھے اور زمانہ کہے وہ دیکھو محمد کا غلام آ رہا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو سنت کے ماحول میں ڈھلنے کی، پلنے کی اور اپنے بچوں کو پالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل مبارکباد اس انجمن کے کرتا دھرتا اور ہمارے میزبان مکرم جناب نیاز بھائی اور ان کی اہل خانہ جنہوں نے آج یہ جلسہ پاک کر کے ثابت کر دیا، پہلے نبی کا ذکر پھر باراتیوں کی فکر کریں گے۔ یہی مول منتر ہے، اسی کو لے لو، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔